اچھا رام صاحب، انجینئر محمد علی مرزا کیسے لگتے ہیں ویسے آپ کو؟ یہاں آغاز تو یہاں سے کریں گے. انجینئر محمد علی مرزا میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یعنی اگر آپ یہ کہ اس میں بھی میں غیر جانب دلانہ رائے لیتا ہوں. آپ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، دیوبندی اسکول آف تھاٹ، بریلوی اسکول آف تھاٹ کہ جید علماء سے اس کے بارے میں رائے لے لیں. اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں، اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں، اس نے صحابہ کے بارے میں جھوٹ باندھے ہیں، تابعین کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں. کوئی بندہ مقدسات اہل سنت کا اس بندے کے شر سے محفوظ نہیں رہا. نہیں بہت بڑی بات نہیں، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں اس کی دلیل دے دیتا. مثلا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کون سی فقہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ فقہ حنفی کرتی ہے. ان کے جو امام ہیں وہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اس نے کہا ہے ملا علی قاری کا بتا گیا کہ تہاڈا امام بھونک کے گیا. جو بندہ امام ابو حنیفہ کو کہ بھونکتا ہے اس کے بارے میں میرا اور آپ کا، میں اہل حدیث ہوں، میں امام ابو حنیفہ مقلدین کے امام ہیں لیکن وہ اہل سنت کے بھی امام ہیں. میں اہل حدیث ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس نے جو یہ لفظ بولا کہ وہ بھونک کے گیا ہے، یہ قابل مذمت اور مرمت نہیں ہے. کیا اداروں کو، آئین کو اور قانون کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بریلوی اور دیوبندی پائے جاتے ہیں جو دونوں فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے امام کی سر عام توہین کر رہا ہے، تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ اگلی بات سنیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد اس نے کہا ہے کہ تابعین رج کے جھوٹے تھے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا ہے، جھوٹی باتیں تو کرتا ہی ہے لیکن یہاں تک کہہ دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس یہودی نے کس کتاب میں 100 دشمنی ہوگی یہودیوں کی لیکن یہ جملہ نہیں کہا؟ اور یہ جملہ مثال دے رہا ہوں بتانے کا عوام کو مقصد کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے. اور پھر کہتا ہے اب یہ آپ نے ایسا طویل موضوع چھوڑ دیا کہ میں نے کہا امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو کہتا ہے امام حسن تے شاہی کوئی نہیں. رسول اللہ دی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا 28/12 میں کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو اسے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. یہ بات اس نے کہا کہ کیا ایسے حدیث ہے کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں. جو بندہ امام حسن کو کہ شاہی کوئی نہیں، شیعوں کے امام نہیں، ہمارے اہل سنت کے امام نہیں ہے. امام حسن ہمارے بھی امام ہے. تو آپ اپنی حدیث کی من چاہی ٹرانسلیشن کانٹیکسٹ ان کا یہی تھا، یہی ایگزیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ ساری اگر آپ کہتے ہیں تو آپ یہ انٹرویو کے اندر اس کی الفاظ میں آپ کو دے دوں گا. امام ابو حنیفہ کے بھونکنے کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ کل کا چھوکرا یہودیوں نے کہا، اگر میں آپ کو کہ ڈائلاگ، اور یہ امام حسن کے بارے میں کہ حسن تے شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کی حدیث کے سامنے. پھر یہ بدتمیزی اس طرح کرتا ہے نبی تے شاہی کوئی نہیں، پھر آگے سے جملہ کہتا ہے اللہ دے اگے. کہنے کا مطلب یہ آپ کون ہے اس طرح، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا نبیوں کو تو چھوڑے، اس نے کہا حضرت لوط علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے نا تو میرے پہ، میں محمد علی پہ رش کرتے. کیوں جی؟ میرے فالوور 2 پوائنٹ پتہ نہیں کتنے ملین ہے اور ان کے فالوور 1 لاکھ تھے، 3 ملین کراس کر گئے اب تو. اب اندازہ کریں یہ جو ہے اس کے اوپر رش کرتے انبیاء. اور اس نے ایک جملہ جو صحابہ سب کی توہین کی ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ جملے آپ میں سے لے لینا اگر آپ کے پاس نہ ہو، شاید آپ نے ریسرچ نہ کی ہو، کہ میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر جو مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہیں وہ صحابہ اکرام پہ بھی نہیں آئی. صحابہ کرام کے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا ہے. پھر کہتا ہے قرآن پاک کو، آپ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. مجھے بتائیں الف لام میم اس کی کوئی ٹرانسلیشن ہے، کوئی ترجمہ ہے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اقرار ہے اقرار ہے، لیکن الف لام میم کی ٹرانسلیشن کا پتہ کسی دنیا میں بندے کو نہیں نہ پتا. تو اس الف لام میم کو پڑھنے پہ 30 نیکیاں نہیں ملتی. یہ کہتا ہے بغیر ٹرانسلیشن پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. یہ کس قسم کا بندہ ہے؟ یہ کس قبیل کا بندہ ہے جو کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے؟ اس کے الفاظ میں آپ کو، تابعین رج کے جھوٹ بولتے تھے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی امت محمدیہ میں اٹھائے جائیں گے اور جو ہے پل صراط کے اوپر جا کے الگ الگ ہو جائیں گے، اور جو بندہ یہ کہتا ہے اور بعد میں یو ٹرن بھی مارتا ہے. اچھا یہ آپ کو پتہ نہیں آئی، پچھلے دنوں اس سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیوں کیا بھونک رہے؟ کہتے ہیں میں نے بکواس کا ہے، اور حالانکہ اس کی ویڈیو میں بھونکنا ہی ہے لیکن اس کو یاد نہیں. بکواس اچھا لفظ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں نے کہا، اس نے کہا کہ کسی یہودی نے کہا ہو، کہتا وہ جی چھوکرا کون سا کوئی گالی ہے، میرے منہ سے اگر نکل گیا، اگر بھائی نکل گیا تو آپ سلپ آف ٹنگ کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، معذرت ہاں کہہ دیں. کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی کوئی یہ توہین والی بات نہیں ہے. پھر اس بندے کو ایک بندے نے چھوکرا کہا تو کہنے لگا یہ دیکھو جی مولوی مجھے چھوکرا کہتے ہیں، یہ تو گالی ہے.
خود جو لفظ رسول اللہ کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی افراط و تفرید کا یا شکار ہے، کوئی دماغی مرض ہے. کبھی کہتا ہے قرآن پاک میں، ایک دن کہتا ہے قرآن پاک میں شیر کا ذکر ہی نہیں ہے، ہاتھی کا ذکر ہے، شیر کا ذکر ہی. اب دیکھیں یہ عالم ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں شیر کا ذکر ہے کہ نہیں. جس بندے کو یہ نہیں پتا وہ قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے. اور یہ جو 28-12 کی حدیث ہے معاشرے کے اندر، کہتا ہے کہ جاؤ اہل حدیثوں سے جواب لے کے دو. اور بھائی آپ جواب سنیں تو بات ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو اسے جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار اسے جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ وہ گروہ امیر معاویہ کا گروہ ہے؟ یہ صرف اتنی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمار کا قاتل ہوگا وہ بندہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ خارجیوں کا گروہ تھا. اور یہ کہتا ہے کہ جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا وہ معاذ اللہ امی عائشہ کا تھا، طلحہ زبیر کا تھا، حضرت امیر معاویہ کا تھا. آپ کو پتا یہ چاروں صحابہ معین جنتی ہیں. امی عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بھی بیوی ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے. طلحہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شامل ہیں. حضرت امیر معاویہ کو ام حرام بنت ملحان کی حدیث میں معین جنتی ہونے کی بشارت دی ہے کہ وہ پورا لشکر جنت میں جائے گا جو بحری جہاد کرے گا. تو وہ جو حضرت ام حرام تھی نا، ان کو ان کی زندگی میں شہیدہ باہر کہا جاتا تھا، زندگی کے اندر، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول دعا کرے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے کہا آپ انہی میں سے ہوں. اس کے ایڈمرل جو تھے وہ سیدنا امیر معاویہ تھے، امیر البحر پہلے. سیدنا امیر معاویہ معین جنتی ہیں. اب یہ لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالتا ہے کہ چونکہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر کا ایک بندہ ابو الغادیہ تھا، جھوٹ بولتا ہے کہ پہلے کہ وہ صحابی تھا، خارجی تھا، تو اس نے جی سیدنا عمار کو شہید کیا. اس لیے یہ عمار کا، عائشہ کا، طلحہ زبیر کا لشکر پورا جہنم کی طرف بلانے والا. اور اس نے جسارت کی ہے یہاں تک، اسماعیل بھائی کاش آپ میرے سے یہ حوالے بھی لے جاتے. اس نے یہ تک کہا، اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی نے پوچھا کہ رسول اللہ نے کہا ایک دن تیری عائشہ سے جھڑپ ہو جائے گی. تو حضرت علی نے کہا میں تو اس دن ظالم ہوں گا. تو رسول اللہ نے کہا بلکہ عائشہ اس دن ظالم ہوگی. یہ بتائیے کہاں پہ رسول اللہ نے کہا؟ یعنی امی عائشہ کو ظالم بھی کہہ چکا ہوا، امی عائشہ کو ظالم کہہ چکا ہوا. اس کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اچھا اس حدیث کی طرف آئیں. حضرت علی کے پاس نا ایک شخص، آپ کو صحیح سند سے واقعہ بتا رہا ہوں، حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے انعام دیجیے. تو نے کیا کیا؟ میں نے سیدنا زبیر کو قتل کیا. سیدنا زبیر کو. اچھا کہاں پہ؟ وہ گردن لے کے سیدنا زبیر کی تھال میں حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا. حضرت علی کا لشکری تھا، حضرت علی کی لشکر میں تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے اس کو کہا زبیر کو قتل کرنے والے تو انعام کا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، میں تجھے انعام دیتا ہوں، تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے جہنم کی بشارت ہو. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور زبیر میرا حواری ہے. اب مجھے بتائیں کہ زبیر ان کے مخالف لشکر میں تھے. حضرت علی کے بندے نے ان کو شہید کیا اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ تجھے جہنم کی بشارت ہو. بات سمجھے؟ یہ خارجی تھے سیدنا علی کے لشکر میں بھی، سیدنا امیر معاویہ کی لشکر میں بھی، جنہوں نے چن چن کے صحابہ کو شہید کیا تھا. یہ اجماع امت ہے کہ صحابہ کے دور میں کوئی صحابی جہنم کی طرف بلانے والا نہیں تھا. یہ کہتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ سیدنا امیر معاویہ کا تھا، امی عائشہ کا تھا، طلحہ زبیر. لوگوں کے اندر وہ بات کر رہا ہے جو آپ حیران رہ جائے. اس سے بڑی صحابہ کی کیا توہین ہو یار. یہ کام تو اہل تشیع نہیں کر سکے، یہ کام شیعہ نہیں کر سکے. سچے دل سے بتا رہا ہوں، یہ جرت ان میں بھی پیدا نہیں. میں ان کے دور میں ہوتا حضرت علی کے تو حضرت امیر معاویہ کے اوپر تلوار تان لیتا، یہ کر لیتا. یار یہ کیسی انداز گفتگو ہے، اور یہ مقدسات کی توہین کا نیکسٹ لیول ہے. مطلب یہ اتنی بڑی اس کو میں الیگیشن کا لفظ تو نہیں میں یہاں پہ یوز کرنا چاہوں گا. پرچے ہوئے میں ان واقعات بالکل پہ حملے بھی ہوئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پرچے ہوئے میں ان سارے واقعات. دیکھیں 3-4 پرچے تو خیر یہاں سے ہی ہوئے ہیں، میں نہیں کٹوائے ہوئے. لیکن یہ جو باقی توہین ہے یہ ایک فہرست تیار ہو رہی ہے جس کے اوپر پرچے نہیں کاٹتی حکومت. آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت، آپ نے پہلا سوال یہ کیا فرقہ واریت اس لیے بڑھتی ہے، اس کے خلاف پرچے کیوں نہیں کاٹے جا رہے؟ سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہنا بھونک رہا ہے، اس کے اوپر پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ ایسے ایسے استعمال کرتا ہے اس کے اوپر پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت حسن کے بارے میں جو استعمال کیا ہے، چلیں ایک ہوتا ہے چلو یار کسی کو کہہ دیا سلپ آف ٹنگ، جو کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے. یار پورے تابعین کوئی کہہ رہا رج کے جھوٹے. سیاست پھر آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ یہ اس بندے کا کیا کیلیبر ہے، کہ یہ کس کے اشاروں پہ کھیل رہا ہے. کہ عمران خان کے دور میں اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے اشاروں پہ کھیل رہا ہے؟
میرا تو جو نقطۂ نظر ہے میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. آپ کا جو ہاں 3 منٹ کا سائلنس تھا اس میں میرا جواب اور مجھے پرومو کا کلپ مل چکا. ہاں تو تھینک یو جی. لیکن کوئی بات نہیں, میرے ذہن میں تو اصل میں تو اس کو کئی دفعہ ایکسپوز کر چکا ہوں. یہ روافظ کا ایجنٹ ہے پاکستان کے اندر, اور اسپیشل ایک ایجنسی ہے جو یعنی اہل سنت کے یہ بنیادی طور پہ روافظ کا ایجنٹ ہے, اور اس کے پیچھے رافضیوں کا ہاتھ ہے, اور یہ بڑے لوگوں کے ہاتھ اس کے پیچھے. کچھ یعنی ہر ادارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی انگلیوں پہ نچاتے ہیں. عمران خان کے دور میں یہ 100% عمران خان کا حامی تھا. اس ٹائم جو یہ چاہتا تھا اس نے کہا, حتیٰ کہ فوج کے خلاف بھی شروع ہو گیا تھا آخری عمران خان کے دور میں. تو جب اس کے نٹ انہوں نے تھوڑے کسے تو اس نے پورا یو ٹرن مارا. جو بندے کی عوام میں فوٹنگ نہ ہو تو اس کا یو ٹرن بہت آسان ہوتا ہے, اور اس نے کسی عوام کو جواب دہ نہیں ہونا ہوتا. میں ایک موقف بناؤں, میں اس سے یو ٹرن لیتے ہوئے 100 دفعہ سوچوں گا کہ میں نے عوام کو جواب دینا ہے. تو اس بندے کے لیے کیا ہے کہ آج عمران خان کی پوری حمایت کر دی, کل عمران خان کو قتل تک کی آفریں دینا شروع کر دیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں امت کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس فتنے کے بیج بور ہے, ابھی بھی بور ہے. اور اہل سنت کے بنیادی طور پہ تینوں مکاتب فکر جو ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, ان کے یہ خلاف ہے, اور یہ روافظ کا ایجنٹ ہے.